عشاء کے بعد میلاد شروع ہوا، فجر کی اذانیں گم ہو گئیں ان صداؤں میں، ان کا میلاد چلتا رہا. یہ کسی مومن کی تعظیم نہیں ہے کہ وہ اپنے نبی کی علیہ السلام کی یوم ولادت پہ اس پوائنٹ، اس ڈائریکشن میں جائے. کیا آپ کے بچوں کو، ہمارے بچوں کو اتنا معلوم ہے کہ جس نبی کی پیدائش کا یوم ولادت منایا جا رہا ہے، کیا آپ اپنے بچوں سے ابھی یہ ویڈیو دیکھتے ہوئے اس نبی کا پورا نام پوچھ سکتے ہیں؟ کیا کوئی سین آدمی یہ ڈائریکٹلی نہیں کہہ سکتا کہ ان کا 12 ربیع الاول یعنی 25 دسمبر ہمارے 12 ربیع الاول سے بہتر منایا جاتا ہے؟ اس 12 ربیع الاول کو کیا ہم ندامت سے منا سکتے ہیں؟ ابا صالح التماس دعا ہر کجا. اب یہ ذکر کرنا کہ تمام وہ ہمارے بلیورز بھائی جو اللہ تعالیٰ کے ہمارے بقول ہماری سمجھ اور شعور کے مطابق، ہمارے دین کے مطابق جو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے صحائف کے سے تعلق رکھتے ہیں، میں اس لیے ان کا ذکر کرنا چاہوں گا آج کے دن، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گلوبلی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم ولادت 25 دسمبر کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. اور نہ صرف یہ کہ کرسچن کمیونٹی کرتی ہے، کرسچن مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ کرتے ہیں، بلکہ ان ملکوں میں جہاں جہاں کرسچینٹی پریویل کرتی ہے، ان ملکوں میں بسنے والے تمام مذاہب کے لوگ اس دن کو دیکھتے ہیں، اس دن کو نوٹس کرتے ہیں، اس دن کی ویلیو کو سمجھتے ہیں کہ اس دن کیا ہوتا ہے. ابھی میرا بتانے کا مقصد کیا ہے، وہ لوگ سویلائزڈ کنٹریز کیا کرتی ہیں کہ جب کرسمس کا دن آتا ہے، جب کرسمس قریب ہوتی تو اس سے پہلے تک اس کی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں، اور اس کی تیاریاں اتنی دھوم دھام سے کرتے ہیں کہ 25 دسمبر سے 2-3 ماہ پہلے، اینڈ ان سم کیسز اس سے بھی پہلے، اس کی پلاننگ، اس کی چھٹیاں، اس کا ارینجمنٹ ان کو بالکل بخوبی پتا ہوتا ہے کہ ہم نے 25 دسمبر کو اس طرح سے سیلیبریٹ کرنا ہے جیسے اس کی ایسنس ہے. اس سے جڑی ہوئی بہت سی ان کی ریچولز ہیں، رسومات ہیں جو اس سے اٹیچ کرتے ہیں، وہ اس دن کو مناتے ہیں، جو کہ بڑے ایک خوبصورت ایونٹ ہوتا ہے. وہ خوبصورت ایونٹ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس دن وہ قوم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، اس کو ایک ہی اسپرٹ سے دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کو ایک ہی اسپرٹ سے مناتے ہیں. فیملیز اکٹھی ہوتی ہیں، بہت دور دور سے اکٹھے ہوتے ہیں. ان سم کیسز تو جو مدتوں سے ملے نہیں ہوتے، وہ بھی اس دن کو پلان کرتے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے ملیں. اور سب سے خوبصورت بات کہ عام عوام تک پہنچانے کے لیے، ان لوگوں تک پہنچانے کے لیے جن کی قوت خرید کم ہے، اشیاء خردونوش سستا کر دیا جاتا ہے. یہاں تک کہ بائی ون گیٹ ون فری کی ڈیلز ہوتی ہیں. میرا اپنا اتفاق ہوا، میں آپ کو بیچ میں بتانا چاہوں گا، میرا اپنا اتفاق ہوا باہر کے ملک میں، ایک جگہ ایک اسٹور میں بائی ون گیٹ ون فری پڑا ہوا تھا کرسمس میں. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ کرسمس میں بائی ون گیٹ ون فری لگا کے بیٹھے. اور بھی کچھ ڈیلز ہوتی تھی بچوں کے لیے الگ سے ڈیلز، بچے بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، سب بہت ایکسائٹیڈ. میں نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو یو وڈ ناٹ بلیو دیٹ دی پرسن ایٹ دی کاؤنٹر، ایک عام سا شخص، سادہ سا شخص، کوئی یہ نہیں کہ وہ ہی ہیز ٹو بی ویری ریلیجس، وہ بہت مذہبی اسکالر ہوگا تو اس چیز کو، اس کو یہ بات سمجھ آئے گی، یا بہت دیندار ہوگا اور وہاں کا ان کا اپنا وہ جیسے ہمارے 5 وقت نمازی ہیں، وہ ان کا کوئی نمازی پرہیزگار ہے. عام تھا ایوریج جو مجھے جواب دیتا ہے کہ بھائی کرسمس ہے، we want everyone to be able to enjoy the pleasures on Christmas Day. What we can afford and they can't, they should be provided with such things that we want them to feel comfortable with. We want them to feel happy with. These toys, these candies, they can't afford it, but on a Christmas Day they should be able to afford it. اور میں ایک آ فیکٹر میں تھا کہ اور کچھ یہ سیکھیں نہ سیکھیں، سمجھیں نہ سمجھیں، چاہے ہم جتنا یہاں بیٹھ کے اپنے ہال کے اندر بیٹھ کے ہم جتنی مرضی صدائیں کسیں ان کے بارے میں، ان کو انسانیت، ان کو بیسک رائٹس، حقوق، اور ان کو کسی کی قوت خرید، ان چیزوں کا اس طرح سے معلوم ہے کہ اور کسی دن وہ کچھ نہ کر سکیں، وہ اس عید پہ جس جو ان کی سب سے بڑی عید، اس دن وہ ان سب کو پہنچانے کے لیے یہ چیزیں سستی کر دیتے ہیں، فری کر دیتے ہیں، تحفے تحائف میں ڈال کے دے دیتے ہیں. اب ہم بھی اہل کتاب ہیں، ہم بھی اپنے نبی کی یوم ولادت سیلیبریٹ کرتے ہیں. اور اب میرا خیال ہے آپ میری بات تک پہنچ گئے ہیں، مجھے آگے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں تھوڑا سا
تلخ باتیں کرنا چاہوں گا کہ ہمارا عید میلاد النبی، ہمارا یوم ولادت آقا علیہ السلام، کیا ہم تک وہ ویلیو رکھ پایا ہے، یا ہم نے اس کی ویلیو عام عوام تک پہنچائی ہے اس طرح سے جس طرح سے باقی مذاہب کے لوگ پہنچا رہے ہیں یا پہنچا پائے ہیں؟ کیا ہمیں اس چیز کا احساس نہیں؟ ہم نے کیا کرنا ہے، پہلے تو لاکھوں روپے کے، کروڑوں اف ناٹ کروڑوں، اینڈ ان سم پلیسز کروڑوں، آج سے 1 سال پہلے کی بات ہے کہ یہی 12 ربیع الاول تھا، اور جس علاقے میں میں رہتا ہوں وہاں پہ بڑے بڑے نامور قسم کے پیر فقیر اور اس ٹائپ کے لوگ رہتے ہیں. آپ یقین کریں اس وقت کرونا کی وجہ سے 8 بجے کی 10 بجے کی پابندی ہو گئی تھی کہ دکانیں بھی بند، کاروبار بند، وہ بیچارے کمائی نہیں کر سکتے تھے، کاروبار نہیں کر سکتے تھے، سب کچھ بند کر دیا جاتا تھا، سخت حالات تھے. اور ان کا عشاء کے بعد میلاد شروع ہوا، فجر کی اذانیں گم ہو گئیں ان صداؤں میں، ان کا میلاد چلتا رہا. میں نے آپ غور کریں گے تو آپ پچھلے سال کے میرے ٹویٹر کے اکاؤنٹ پہ جا کے دیکھیے گا، پچھلے سال کی 12 ربیع الاول پہ میری یہ ٹویٹ تھی کہ یہ کس قسم کا 12 ربیع الاول ہے کہ جس میں ہمیں فجر کی اذان سنائی نہیں دی. صرف میلاد تھے اور شب برات کا سا سما تھا، اور پٹاخے تھے اور شور شرابہ تھا، اور اس زور کے پٹاخے تھے، اس طرح سے ان لوگوں نے آتش بازی کی تھی کہ دیر ور میسجز فلوٹنگ ان آور ایریا کہ شاید یہاں پہ کوئی حملہ ہو گیا ہے، یا کوئی دھماکہ ہو گیا ہے، کوئی پرابلم ہو گیا ہے، کوئی جنگ چھڑ گئی ہے. ہم اس سچویشن میں تھے، اور میں اسی وقت فجر کے وقت میں ٹویٹر پہ ٹویٹ کر رہا تھا کہ اب کون سی پابندی ہے، کیا کون پکڑ رہا ہے جا کے، ہماری پولیس کی طرف سے یا ہماری انتظامیہ کی طرف سے کسی نے روکا ان کو کہ کتنے بجے سے آپ شروع ہوئے؟ دکانیں آپ نے بند کر دی، کاروبار بند کر دیے، لوگوں کے چولہے ٹھنڈے کر دیے، لیکن ان اثر و رسوخ والے لوگوں کو آپ اس حرکت سے منع نہیں کر سکے. کوئی ایس او پیز نہیں تھے اس وقت تک، تو ویکسین کا بھی کانسیپٹ نہیں تھا پاکستان. وہ سب مجمع تھے، وہاں پہ صرف میلاد چل رہا تھا، اور صرف پیسے کا ضیاع ہو رہا تھا، شور شرابہ ہو رہا تھا، کسی کو سونے کی اجازت نہیں تھی کیونکہ شور اتنا تھا کہ نہیں آپ نہیں سو سکتے جب تک ہمارا میلاد نہیں، اور فجر کی اذان تک کی حرمت نہیں رکھی گئی. اور مجھے یقین ہے کہ اس 12 ربیع الاول کو بھی ہم اپنی یہی رسم نبھائیں گے، اور ہماری حیثیت کے مطابق چھوٹی چھوٹی گلیوں سے لے کے بڑے بڑے شہروں تک، بڑے بڑے ایوانوں تک اس جشن کی رسم ایسے منائی جائے گی. اتنا شور شرابہ، اتنا پیسے کا ضیاع، اور طاقت اور پیسے کی بناوٹ کا ڈسپلے کہ ہم سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں. دونوں ہاتھوں سے پیسے لٹائے جائیں گے، بانٹے جائیں گے. ٹو سم لیول ناچ گانے بھی چلتے ہیں، گانوں کی طرزوں پہ ڈسکو قسم کی، فحش قسم کے میوزک کی کے اوپر یہ لوگ نعوذ باللہ استغفر اللہ نعتیں پڑھتے ہیں، اور پھر ناچتے ہیں، گھنگرو پاؤں میں ڈال کے ناچا جاتا ہے. یہ 12 ربیع الاول کی تعظیم نہیں ہے، یہ کسی مومن کی تعظیم نہیں ہے کہ وہ اپنے نبی کی علیہ السلام کی کہ یوم ولادت پہ اس پوائنٹ، اس ڈائریکشن میں جائے. کیا آپ کے بچوں کو، ہمارے بچوں کو اتنا معلوم ہے کہ جس نبی کی پیدائش کا یوم ولادت منایا جا رہا ہے، کیا آپ اپنے بچوں سے ابھی یہ ویڈیو دیکھتے ہوئے اس نبی کا پورا نام پوچھ سکتے ہیں؟ کیا آپ پوچھ سکتے ہیں ان کے والد صاحب کا نام کیا تھا، پورا نام، ان کی والدہ کا پورا نام کیا تھا، کتنے بہن بھائی تھے، ان کے والد صاحب کتنے بہن بھائی تھے، ان کے دادا کا نام کیا تھا، دادی کا نام کیا تھا، ان کے بیٹوں کے کتنے نام تھے اور بیٹیاں کتنی تھیں، وہ کون تھے، کس نسب سے تعلق رکھتے تھے، ان کا شجرہ کہاں سے جا کے کس سے ملتا ہے، وہ حضرت نوح علیہ السلام سے کتنے فاصلے پہ ہیں وقت کے ٹائم کے حساب سے، کیلنڈر کے حساب سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کتنے فاصلے، ان کو گئے ہوئے کتنے برس ہو گئے ہیں، کس جگہ پہ جا کے انہوں نے ہم جیسے ہماری امت کے لیے تبلیغ نہیں کی اور زخم نہیں اٹھائے، تکلیفیں نہیں اٹھائیں. کیا وہ تمام چیزیں آپ کے بچوں کو معلوم نہیں؟ ان کو ان مشہور گانوں کی طرزوں کے نعتیں ضرور معلوم، لیکن ان کو ایسا کچھ معلوم نہیں جو میں نے ابھی پوچھا ہے. اور یہ بھی بڑی بیسک چیز ہے، میں ڈیٹیل کی تو بات ہی نہیں کر رہا، میں ان کی تعلیمات کی، ان کی سیرت کی، اور اس تعلیم اور سیرت کے پیچھے چھپے مقصد حیات کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا. یہ تو بہت ہائی لیول ڈگری کوسچنز ہیں، میں تو ابھی فرسٹ گریڈ 1 گریڈ 2 کی بات کر رہا ہوں. کیا 12 ربیع الاول کو اس طرح سے نہیں سیلیبریٹ کیا جا سکتا کہ آپ بھی اسی طرح سے اکٹھے ہو جائیں، فیملی سے اکٹھی ہو جائیں، کچھ آٹا چینی پانی تیل سستا کر دیا جائے؟ انسٹیڈ ہم نے تو مہنگا کر دیا. 12 ربیع الاول شروع ہوا اس دفعہ، اور ایک عذاب الہی ہمارے اوپر ڈال دیا گیا مہنگائی کی صورت میں، اور اس مہنگائی کے اوپر لوگوں کو تنگ کر کے اس چیز کا تماشا بھی پبلک کر دیا گیا کہ اب ہم ایونٹس بھی کریں گے پبلکلی، تاکہ غریب کو پتہ چلے کہ وہ کتنا غریب ہے، اور امیر بتا سکے کہ وہ کتنا امیر ہے. یہ کیسا 12 ربیع الاول؟
کیا آپ لوگوں کو اس چیز کا احساس نہیں؟ کیا سرکاری لوگوں کو بھی اس چیز کا احساس نہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں کہ اچھا آپ اس طرح سے 12 ربیع الاول مناتے ہیں؟ کیا کوئی سین آدمی یہ ڈائریکٹلی نہیں کہہ سکتا کہ ان کا 12 ربیع الاول یعنی 25 دسمبر ہمارے 12 ربیع الاول سے بہتر منایا جاتا ہے؟ یعنی ان کا میسج ان تک بہتر پہنچا ہے، ہمارا میسج ہم تک پہنچا ہی نہیں. وہ انسانیت کے زیادہ قریب ہے، وہ بیسک ہیومن رائٹس کے زیادہ قریب ہے. ہم لوگ اتنے مزید دور ہوتے جا رہے ہیں. یعنی ہمیں تو پہلے ان کے کتب سے، ہمیں تو پہلے اپنی تورات، زبور، انجیل سے سیکھ لینا چاہیے. قرآن کے تو قابل ابھی ہم ہوئے نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے سیلیبریشن کرنی ہے، ہم نے شب برات پہ بھی پٹاخے بجانے ہوتے ہیں، ہم نے 14 اگست پہ بھی گلچھرے اڑانے ہوتے ہیں، سڑکوں کا اور املاک کا نقصان کرنا ہوتا ہے، لوگوں کو تنگ کرنا ہوتا ہے. ہم نے 10 محرم کی بھی حرمت کو نہیں سمجھا. ہم نے کسی بھی ایسی اوکیجن کی حرمت نہیں سمجھی جو اوکیجن ہمیں جگانے جھنجھوڑنے کے لیے آتی رہی اور جاتی رہی. کتنے ہی ہم جیسے گزر گئے، لیکن ہمیں بالکل بھی سمجھ نہیں آئی، ہمیں بالکل شرم نہیں آئی. کیوں؟ کیونکہ ہم یہ سارا کچھ دکھاوے کے لیے کرتے ہیں. ہم نے دکھانا، بتانا، جتانا ہوتا ہے. نہ ہمیں یہ پتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کی سیرت طیبہ کے ہم پر افیکٹس کیا ہونے چاہیے تھے، نہ ہم یہ بتاتے ہیں، نہ ہم اس کے اوپر. دیکھیں، یہ کہنا کہ میں سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چل سکوں، یہ تو بہت شرف کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ شرف عطا دے. یہ تو توفیق کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ توفیق دے. لیکن بیسک ڈگری آف بینگ ہیومن سے گرنا، یہ شرف کی بات ہے. یہ ہم لے کے پیدا ہوئے، یہ ہمارے ارد گرد پایا جاتا ہے. یہ ہم ٹی وی پہ، سوشل میڈیا پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسے ممالک بھی موجود ہیں، ایسی ریاستیں موجود ہیں جہاں پہ بیسک ہیومن رائٹس آؤٹ آف نتھنگ پریکٹس کی جاتی ہیں. کسی ریلیجن کے خوف سے نہیں، کسی اسٹیٹ کے بھی خوف سے نہیں پریکٹس کیے جاتے، ایک بیسک انسٹنکٹ کے طور پہ پریکٹس کیے جاتے. اس 12 ربیع الاول کو کیا ہم ندامت سے منا سکتے ہیں؟ کیا ہمیں تھوڑی دیر کے لیے شرم آ سکتی ہے؟ کیا ہم ایک کتاب سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اٹھا سکتے ہیں؟ کیا ہم بچوں کے ساتھ بیٹھ کے آقا علیہ السلام کی ذات ڈسکس کر سکتے ہیں؟ کیا ہم ان کو بتا سکتے ہیں ایز فادرز، ایز بردرز، ایز سنز، ایز فرینڈز دیٹ وی آر ashamed, that we are not capable of representing the faith that we believe in? کیا ہم یہ مان سکتے ہیں، تسلیم کر سکتے ہیں کہ ہم باعث شرم ہے، باعث ذلت ہے پوری دنیا میں بینگ مسلم، کیونکہ ہم نے اسلام کو اپنے پر طاری نہیں کیا؟ یعنی ایک وہ دور تھا، یہ اس ہستی کا جو ولادت ہے علیہ السلام کا، کہ جن کی ذات اقدس کو دیکھ کے لوگ پوچھتے تھے کہ یہ کون ہے، ہم ایسا ہونا چاہتے ہیں. انہوں نے پھر ایک خلائی بات کی، سو ٹو اسپیک، کہ مجھے آسمان سے ریولیشن آتی ہے. انہوں نے وہ بھی مان لیا. انہوں نے کہا آپ اتنے صادق ہیں، اتنے امین ہیں، اتنے شریف النفس شخص ہیں کہ آپ جو کہیں گے ہم مان لیں گے، کیونکہ آپ کی پریکٹس بتاتی ہے کہ ہم تو آپ جیسا ہونا چاہتے ہیں. اگر آپ جیسا ہونے کے لیے ہمیں یہ تسلیم کرنا ہے جو ہمارے باپ داداؤں نے نہیں تسلیم کیا، ہم وہ بھی تسلیم کرنے کو تیار ہیں. وائی؟ بیکاز ہز پرسنالٹی، ہز پریکٹس واز ورتھ اٹ. ہم مسلمان ہو کے، قرآن سیکھ کے، حفظ کر کے، عالم بن کے بھی کسی کو پریچ کریں تو کہتے ہیں یار آپ کی پریکٹس کچھ اور کہتی ہے، بھائی آپ کا نالج بہت سپیریئر ہوگا. بٹ اٹ ڈز ناٹ میچ ود یور پریکٹس. what you say you don't mean, what you mean you don't say. And they're right, we don't. ہمیں تو اس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی. ہم تو اپنے بچوں کو کہتے ہیں چھوڑ بھائی، وہ دنیا میں ایسے نہیں چلتے، وہ دنیا ایسی نہیں ہے، وہ دنیا ٹیڑھی ہے، یہ کرنا پڑتا ہے. 12 ربیع الاول ایک باشعور شخص کو جگانے جھنجھوڑنے کے لیے آتا ہے، نچانے کے لیے نہیں آتا، پیسہ اڑانے کے لیے نہیں آتا، یہ نعتیں شاتیں پڑھنے کے لیے نہیں آتا. نعت وہ پڑھے جو اس کی سیرت پہ ہو. اگر آج یہ شرط رکھ دی جائے کہ نعت اور یہ مجلسیں، محفلیں وہ شخص کر سکتا ہے، چاہے وہ 10 محرم کی ہے، چاہے وہ 12 ربیع الاول کی، جو اس شخص کی سنت اور سیرت پہ ہے، جس شخص کو وہ کے آنر میں وہ کر رہا ہے، تو سناٹا ہو جائے گا پورے ملک میں. کیونکہ کوئی شخص بھی ان ہستیوں کی سنت پر نہیں ہے. تو 12 ربیع الاول کو کم مذاق مت بنائیں. 12 ربیع الاول اللہ تعالیٰ کے لیے شاید if I may say this، اس سے بڑا دن اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی اور دن نہیں. اس سے بڑا دن
جب اللہ تعالیٰ کے لیے اور کوئی نہیں ہے تو انسان کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے. اس کے ساتھ اس کا اس طرح سے مذاق نہ بنائیں. یا تو اس کو سمجھیں یا اس ہستی کی بات کو پھیلائیں کہ وہ کون تھے. میں تو آج وہ ڈسکس بھی نہیں کر سکتا. What we wanted to do today was to make a video کہ ہم آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے اوپر ڈسکشن کریں. لیکن کس سے کریں ڈسکشن؟ وہ کسی اور دن کریں گے انشاءاللہ. آج تو خالی اسی چیز پہ روک دینا چاہیے ہمیں کہ ہم 12 ربیع الاول کی حرمت کو لائیو رکھیں. خاموشی سے رکھ لیں تو بڑی بات. یہ جو چیزیں ہم نے we do not earn it. آپ کو ہمارا ویڈیو یاد ہوگا 14 اگست والا. آپ 14 اگست کی سیلیبریشن کے اوپر ڈسکشن ہو رہی تھی. 14 اگست کی سیلیبریشن آپ ڈیزرو نہیں کرتے. آپ نے پاکستان کو ایک ٹکے کا کوئی بینیفٹ نہیں دیا. پاکستان کو نچوڑ لیا, کھینچ لیا, پاکستان سے ڈپلیٹ کر دیا. پاکستان کو پاکستان از اے withering tree. It is. آپ نے سب کچھ اتار لیا اس سے اور ایک پانی کا قطرہ نہیں ڈالا اس کو سیراب کرنے کے لیے. آپ 14 اگست کی سیلیبریشن ڈیزرو نہیں کرتے. لائک وائز آپ 12 ربیع الاول کی کسی قسم کی کوئی سیلیبریشن ڈیزرو نہیں کرتے. آپ 10 محرم کا غم کرنا ڈیزرو نہیں کرتے. آپ کسی بھی بڑی اوکیجن کا اپنے ساتھ کریڈٹ جوڑنا, نسبت جوڑنا ڈیزرو نہیں کرتے. فرسٹ ڈیزرو اٹ, ارن اٹ, اینڈ دین یو وڈ نو کہ ایسے تو منایا نہیں جاتا. ورنہ کبھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے منایا ہوتا ایسے, ورنہ کبھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایسے منایا ہوتا, کبھی مولا علی نے ایسے منایا ہوتا, کسی امام نے منایا ہوتا. وہ بھی اس دن کو کسی اور اینگل سے دیکھتے تھے کہ آر وی ویئر وی آر سپوز ٹو بی. کیا ہم وہی کچھ کر رہے ہیں؟ کبھی سنا آپ نے کہ کبھی کوئی ذی شعور ہستی جشن میں وقت ضائع کرے؟ ان کے پاس تو وقت ہوتا ہی نہیں تھا. ان کا تو وقت ہی لوگوں کے لیے ہوتا تھا. یہ کیسا, مجھے تو یہ کانسیپٹ ہی سمجھ میں نہیں آیا آپ لوگوں کو. جشن اس دن ہو جس دن آپ کہیں آج ہم نے آقا علیہ السلام کے میسج کو, کے مقصد کو عام کر دیا, پریکٹس میں لے آئے. وہ اٹ سیلف ایک جشن ہوگا. وہ آپ کے دلوں میں خوشیاں ہوں گی اس کی. یہ ڈھونگ ڈرامے, یہ بناوٹیں, دکھاوے ختم کریں. اور اب تو سرکار اناؤنس کر رہی ہے, یعنی بے حسی کا یہ عالم ہے کہ سرکار اس کو باقاعدہ اناؤنس کری کہ یہ تو اب نے یہ بھی جشن بھی کرنے ہیں. کسی ایک سرکاری شخص سے وہ سوال پوچھے گا جو سوال میں نے آپ سے کہا ہے کہ آپ اپنے بچوں سے پوچھیں. یہ تو نام نہیں صحیح طرح بولتے, ان کو تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا نہیں آتا. کسی ایک سے پوچھ لیجیے ان میں سے. ان کو سورہ اخلاص نہیں پڑھنی آتی. یہ وہی کیبنٹ ہے نا, یہ وہی پارلیمنٹ ہاؤس ہے نا جہاں پہ سورہ اخلاص کی بے حرمتی ہوتی ہے. کسی سے پوچھیں, اگر آپ کو آس پاس کوئی بیٹھا اس سے پوچھیں کہ ان میں سے کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام صحیح سے لے سکتا ہے؟ کسی کو پتا ہے کہ بیونڈ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے, ان سے پیچھے کون تھا, ان کے آس پاس کون تھے, ان کے نام کیا ہیں, ان کے بچے کتنے تھے؟ کچھ بھی نہیں معلوم ان کو. ان کو صرف یہ پتا ہے جشن کراؤ, نعتیں میلاد کراؤ. میں میلاد کے خلاف نہیں ہوں, میں عید کے بھی خلاف نہیں ہوں, لیکن اس شخص کے بالکل خلاف ہوں جس نے ارن نہیں کیا. ہم تربیت میں ہی ایسے بڑے ہوئے ہیں کہ بیٹے پہلے آپ اپنے ایکیڈیمکس ٹھیک کریں گے تو آپ کو کو کریکولر ایکٹیویٹیز کی اجازت ملے گی. یو ول ارن کو کریکولر ایکٹیویٹیز ونس یو ہیو یور ایکیڈیمکس اسٹریٹن آؤٹ. یہ آپ کی ایکیڈیمکس ہیں بیسک, کہ آپ کو معلوم ہو کہ مقصد حیات کیا ہے, میسج آف دا لارڈ کیا ہے, میسج آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے. نہیں معلوم آپ کو, نہ مجھے معلوم ہے, نہ مجھے میرے بچوں کو معلوم ہے. تو میں نے ارن نہیں کیا یہ میلاد, اس لیے میں نہیں کر سکتا یہ میلاد. آپ بھی اپنے ساتھ اتنا تو سچ بولیں. جو بچے جا رہے ہوں گے نا میلاد, ان کو پکڑ لینا, کہنے بیٹے کدھر جا رہے ہو, کس کا میلاد میں بیٹھو, 10 سوال پوچھوں گا, جاؤ میلاد منا لینا. اگر تم 10 سوالوں کے جواب دیتے ہو میلاد مناؤ. کتاب کھول لیجیے گا کیونکہ آپ کو سوال کرنے بھی نہیں آتے ہوں گے, آپ کو خود جواب نہیں آتے ہوں گے, اس لیے کتاب کھولیے گا, کوئی اس سے 10 سوال پوچھے گا, اسی بہانے آپ کو بھی 10 سوالوں کے جواب آ جائیں گے. لیکن یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ 10 میں سے 10 کا جواب نہیں دے گا, اس لیے اس کو میلاد میں مت بھیجیے, تاکہ اگلے سال میلاد پہ جانے کی اگر اس کو بہت طلب ہو رہی ہوگی تو ان 10 سوالوں کے علاوہ 10 جواب آپ کے لیے یاد کر چکا ہوں, آپ کو بھی آ چکے ہوں گے اسی بہانے. پھر آپ بھی چلے جائیے گا میلاد پہ. اس سال سے اگلے سال تک کا کوئی ایک اپنے اوپر کورس واجب کر لیں سب لوگ. مجھے پتا ہے کہ میری اس ویڈیو کے بعد عجیب سے ریئیکشن آئیں گے, عجیب سے کامنٹس آئیں گے کہ کیسی باتیں کرتا ہے, کس قسم کی باتیں کرتا ہے. میں ایسی ہی باتیں کروں گا آپ لوگوں سے, اگر آپ کو سمجھ میں آتی ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں تو آپ نہایت نفاست سے, نفیس طریقے سے میری ویڈیو کو بند کر دیا کریں, کیونکہ میں بڑی سیدھی باتیں کروں گا آپ سے. مجھے سیدھی باتیں کر کے بڑا کیا گیا. میں چاہوں گا کہ آپ کے بچے بھی سیدھی باتیں کر کے سیدھی باتیں سمجھ کے بڑے ہوں, آپ بھی سیدھی باتیں کر کے اب بڑے ہونا شروع ہو جائیں اور ان چیزوں کو سمجھیں. ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر ہم بے شمار پروگرام کریں گے. ابھی ہم نے ہو شوڈ بی یور رول ماڈل نام سے ایک ویڈیو ہماری چل رہی,
اور میری کوئی بھی ویڈیو ایسی نہیں کہ جس میں میں آقا علیہ السلام کا کوئی نہ کہیں کوئی ذکر نہ کروں. مجھے یعنی وی ول کنٹینیو ٹو پروڈیوس ویڈیوز آن پرٹیکولرلی آن دا سبجیکٹ. یہ تو ایسا ایک انفینٹ ٹاپک ہے کہ جس پہ ساری کائنات بھی اکٹھی کر دیں ہم تو یہ ویڈیوز ختم نہیں ہوں. لیکن یہ پوائنٹ ضروری ہے آج بتانے کے لیے آپ کو, کیونکہ مجھے پچھلا 12 ربیع الاول یاد ہے, اور وہ ٹارچر بھی یاد ہے جو اس سو کالڈ امت مسلمہ نے پوری رات ہمارے ایریا میں اس ٹارچر کو لائیو رکھا تھا, اور بیماروں کی بھی پرواہ نہیں کی تھی, مریضوں کی پرواہ نہیں کی تھی, اور شور شرابہ برقرار رکھا تھا جس میں صرف ٹارچر تھا. کسی قسم کی کوئی باعزت محفل نہیں سنائی دے رہی تھی وہ گھروں سے. میری بات کو سمجھے گا, کھلے دل سے کھلے دماغ سے سمجھے گا. انشاءاللہ اس کے بعد دوبارہ ملیں گے کسی اور ویڈیو میں اور ڈسکس کریں گے اس کو. تھینک یو. اللہ حافظ.